ان کا سینٹ ویلنٹائن لگتا کیا ہے تمہارا؟ اپنے اسلاف کو بھول گئے ہو؟ شیخ معین الدین چشتی کو بھول گئے ہو؟ ان کے گلاب کے پھولوں کو بھول گئے ہو؟ اور پھر کچھ یار لوگ کہتے ہیں کہ چلو کم از کم خاص اس دن شوہر کو اپنی بیوی کو تحائف دینے کی اجازت تو دینی چاہیے نا بھائی. ویلنٹائنز ڈے ان کو تو سیلیبریٹ کرنے دو نا. یہ تو ان کے تعلقات تو ناجائز تعلقات تو نہیں ہے نا. تو ویلنٹائنز ڈے پر اگر کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو گفٹ دیتا ہے تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے نا. At least the husband should be permitted to give a gift to his wife on Valentine's Day. Now my question is, why specifically on Valentine's Day? Every day for a Muslim is a Mother's Day, is a Father's Day, is a Wife's Day, Husband's Day, Children's Day. Islam is all about love and mercy. یعنی اپنی زوجہ سے اظہار محبت کے لیے بھی تم نے جس دن کا انتخاب کیا وہ بھی ویلنٹائنز ڈے. یعنی تمہیں اس قدر شوق ہے کہ اپنی وائف سے محبت کا اظہار کروں، اسے پھول دوں تحفتاً، وہ بھی ویلنٹائنز ڈے، وہ بھی عیسائیوں کے دن. کیونکہ بحیثیت مسلمان ہماری اپنی تو شناختی کچھ نہیں ہے نا. یاد رکھو اسلام اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، ہماری اپنی ایک پہچان ہے، اپنی روایات ہیں، اپنی تہذیب ہے، اپنا تمدن ہے، اپنی شناخت ہے. تم عالم اسلام اور اپنے اسلاف کی رچ ٹریڈیشنز کو بھول ہی گئے ہو؟ کیا اب اغیار کی روایات اور رسومات کو اہل ایمان میں متعارف کرانا چاہتے ہو؟ کیا اس ویلنٹائنز ڈے کی حقیقت کا بھی کچھ تمہیں علم ہے کہ یہ ہے کیا؟ ویلنٹائنز ڈے کو پروموٹ کرنے اور اس کو سیلیبریٹ کرنے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے میں تمہیں بڑا مزہ آتا ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ویلنٹائنز ڈے ہوتا ہی کیا ہے. اور کوئی اگر اس کی حرمت کو بیان کرے تو اسے کہتے ہو کہ اس نے تکفیر کر دی، جبکہ تم نے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. پہلے یہ سمجھو ویلنٹائنز ڈے ہے کیا. اب غور سے سنو یہ ہے کیا. اس کے حوالے سے عیسائیوں میں 2-3 سٹوریز ہیں، 2-3 مختلف روایات پائی جاتی ہیں. رومن ایمپرر کلاوڈیس II نے اپنے دور حکومت میں یہ قانون نافذ کیا تھا کہ اس کی فوج میں شامل کوئی فوجی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ شادی شدہ فوجی کا دل اپنی بیوی بچوں کی طرف مائل رہے گا، جو ان کی کمزوری کا باعث بنے گا، اور پھر ایسے شادی شدہ فوجی پھر میدان جنگ میں کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام نہیں دے پائیں گے. اب اس دوران عیسائیوں کا یہ سینٹ ویلنٹائن جو ان کا ایک بشپ تھا، اس نے ان فوجیوں کی خفیہ شادیاں کرانا شروع کر دی. جب بادشاہ کو علم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو قید کر لیا اور پھر سزائے موت کا حکم جاری کیا. جب وہ جیل میں قید تھا تو اس دوران جن نوجوانوں کی شادیاں اس نے کروائی تھی وہ اسے گلاب کے پھول پیش کرتے اور شکریہ کے طور پر محبت بھرے نوٹس لکھ کر دیتے. اب عیسائی ہسٹورینز کی ایک روایت کی روشنی میں اسی دوران ویلنٹائن نے جیلر کو گاسپل پیش کی. جیلر نے کہا کہ اگر یہ حقیقتاً خدا کی کتاب ہے تو تم اس کو ثابت کرو. اب وہ اپنی نابینا اندھی بیٹی کو ویلنٹائن کے پاس لے کر آیا. اب کرسچنز کی روایت کے مطابق ویلنٹائن نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی لوٹ آئی. عیسائیوں کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس لڑکی سے ویلنٹائن کو محبت بھی ہو گئی. 14 فروری کو جب کرسچنز کے سینٹ ویلنٹائن کو قتل کیا گیا، اس کا سر قلم کیا گیا، تو اس نے اس جیلر کی بیٹی کو خط لکھا جس پر لکھا ہوا تھا فرام یور ویلنٹائن. اب آپ میری طرف توجہ کریں، اب غور سے سنیے گا. آج عیسائیوں کا ایک طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ویلنٹائنز ڈے فقط رومانس کا دن نہیں ہے، بلکہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا میں پیغام محبت عام کیا تھا، اسی طرح ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے سینٹ ویلنٹائن نے 14 فروری کو محبت کرنے والوں کو ملانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت سینٹ ویلنٹائن کی شہادت کا دن ہے، وہ شہید محبت ہے اور ہم اس کی شہادت کا دن منا رہے ہیں. اور عیسائیوں کا یہ طبقہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینائی عطا فرماتے تھے تو ویلنٹائن نے اپنی محبوبہ، اپنی معشوقہ اس اندھی لڑکی کو بینائی عطا کر کے عیسائیت کو مزید تقویت دی ہے. اب عیسائیوں کے اس طبقے کے نزدیک یہ سینٹ ویلنٹائن کی کرامت کے ظہور کا دن بھی ہے اور یہ محبت کے لیے قربانی دینے کا دن بھی ہے. اور اسی طرح جو ویلنٹائنز ڈے پر یہ جو دل بنائے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سمبولک ایکسپریشن ہے، یہ ایک کیا کہتے ہیں اسے، ایک تمثیلی عمل ہے جو در حقیقت لوگوں کو محبت کی اصل یعنی جیسس عیسیٰ علیہ السلام کے دل کے قریب کرتا ہے. اب دیکھیے عیسائیوں کی روایات کی حقیقت کچھ بھی ہو، وہ اسے اپنا مذہبی تہوار ثابت کر پائیں یا نہ کر پائیں یہ ان کا ایشو ہے، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہم تو ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، غیر مسلموں کی مادی اور دنیاوی ترقی سے مرعوب ہونے والے ہمارے نام نہاد روشن خیال مسلمان اب کفار کی رسومات کو اسلامی ممالک میں فروغ دینے کے عمل کو اپنا ملی فریضہ سمجھ رہے ہیں اور اخلاقی پستی میں مبتلا کرنے والی ایسی منحوس رسومات کو ملی ترقی سے تعبیر کر رہے ہیں. اور ہمارے وہ نادان مسلمان جو کہتے ہیں کہ کم از کم اپنی وائف کو گلاب کا پھول دینے کے لیے ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کرنے کی تو اجازت دے دو نا بھائی. اللہ اکبر. میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی سے یا والدین اور بچوں سے محبت کے اظہار کے لیے تمہیں غیر مسلموں کے دن کی حاجت کیوں ہے؟ تمہیں ویلنٹائنز ڈے ہی ملا ہے، تمہیں خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا دن کیوں نہیں ملا؟ اگر تمہیں گلاب کا پھول ہی دینا ہے، کوئی کارڈ ہی دینا ہے، کوئی تحفہ ہی دینا ہے، تو کیا اہل اسلام کی روایات اس قدر کمزور ہیں کہ اپنے اسلاف کی روایات اور کرامات اور ان کے پیغام محبت کو ہی تم بھول گئے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا یوم رجب المرجب کی 6 تاریخ کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے؟ ہم اہل اسلام کے لیے تو ہر دن مدرس ڈے، ہر دن فادرس ڈے، ہر دن سنس ڈے ہے، ڈاٹرز ڈے ہے، وائفز ڈے ہے، ہسبینڈز ڈے ہے.
لیکن گلاب کے پھول اور تحائف دینے کے لیے اگر کسی دن کا انتخاب ہی کرنا ہے تو سب سے مناسب دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا دن ہے، معین الدین ڈے۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ان کے عاشق انہیں ہمیشہ گلاب کے پھول پیش کیا کرتے تھے، اور آج پوری دنیا میں ہر مہینے کی 6 تاریخ کو اور سالانہ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اور صدیاں بیت گئیں لیکن آج دن تک مسلسل بالتواتر حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں گلاب کے پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ جانتے ہو گلاب کے پھول کیوں پیش کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کو گلاب کے پھولوں سے بہت محبت تھی، جو بھی چاہنے والا آتا گلاب کے پھول پیش کرتا۔ اور آج بھی جا کر دیکھ لو، اجمیر معلیٰ میں پوری دنیا سے آنے والے عاشقان غریب نواز علیہ رحمہ گلاب کے پھول پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ گلاب کے پھول کچھ کم پڑ گئے تو فرمایا میں دعا کرتا ہوں۔ آپ نے گلاب کے پھولوں کی کثرت کی دعا دی اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس خطے میں اس قدر گلاب کے پھول عطا فرمائے گا کہ تمہیں قیامت تک کبھی گلاب کے پھولوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور آج تک کوالٹی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے، کثرت اور معیار کے اعتبار سے جیسے گلاب کے پھولوں کی پیداوار حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے علاقے میں ہوتی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں پائی جاتی۔ تو میرے وہ نادان دوست جو جائز محبت کے اظہار کے لیے گلاب کے پھول ہی دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کسی دن کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ویلنٹائنز ڈے نہ منایا کریں، وہ خواجہ معین الدین ڈے منایا کریں، وہ 6 رجب المرجب کو سیلیبریٹ کیا کریں یا ہر مہینے کی 6 تاریخ کو سیلیبریٹ کیا کریں، اور اسے معینی ڈے کہا کریں یا معین الدین ڈے کہا کریں یا غریب نواز ڈے کہا کریں۔ ہر اسلامی مہینے کی 6 تاریخ کو اپنے پیاروں کو گلاب کے پھول پیش کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ حضرت خواجہ معین الدین کا دن ہے جنہیں گلاب کے پھولوں سے بہت پیار تھا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے اس پھول کا دن ہے جس کی خوشبو سے پورے عالم میں اسلام کا پیغام محبت عام ہوا، جس نے امن و آشتی اور محبت اور رواداری کے پانی سے نفرت کی آگ کو بجھا دیا، اور جس کے گلاب کے پھولوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کفر و شرک کی عمیق دلدل سے نکال کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کھڑا کر دیا۔ یہ اس معین الدین کا ڈے ہے۔ ہمیں کیا لگے ویلنٹائنز ڈے سے؟ ویلنٹائنز ڈے سے ہمارا کیا تعلق ہے بھائی؟ میرے دوستو، یہ گلاب کے پھول مسلمانوں کو بھی پیش کرو، غیر مسلموں کو بھی پیش کرو۔ الحمدللہ ہم نے جب بھی غیر مسلموں کو یہاں برطانیہ میں خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے ڈے پر گلاب کے پھول پیش کیے اور ساتھ ہی خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی تعلیمات کا کارڈ بنا کر پیغام محبت عام کیا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ غریب نواز کے پھولوں نے کتنے غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دی ہے۔ محترم احباب، پوری دنیا میں 6 رجب المرجب کو اور ہر مہینے کی 6 تاریخ کو حضرت غریب نواز علیہ رحمہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا ڈے منایا جاتا ہے، عیسائیوں کا ویلنٹائنز ڈے جس میں نام محبت کا لیا جاتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس منحوس رسم کے ذریعے نوجوان نسل میں نفسانی لذات و شہوات اور فحاشی و عریانی اور ناجائز تعلقات اور جنسی اختلاط میں مبتلا ہو کر ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور بےہودگی کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کے تباہ کن اور بھیانک نتائج کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اخلاقی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، انسانی اخلاق کا معیار دن بدن گر رہا ہے، کھلی بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، اغیار کی ان منحوس اور بیہودہ رسومات سے توبہ کرو، اور اگر محبت کا اظہار ہی کرنا چاہتے ہو اور گلاب کے پھول ہی پیش کرنا چاہتے ہو، تحفے ہی دینا چاہتے ہو، تو معین الدین ڈے کو مزید بڑھ چڑھ کر مناؤ اور ان گلاب کے پھولوں کو مزید پھیلاتے چلے جاؤ، کیونکہ اگر ان کی محنت سے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا ہے، 90 لاکھ کو اسلام کی دولت ملی ہے، تو آؤ ان سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، ان کے گلاب کے پھولوں کو پوری دنیا میں پھیلائیں، اور ویلنٹائنز ڈے کو سیلیبریٹ کر کے عیسائیت کو تقویت دینے کے بجائے آؤ ہم معین الدین ڈے سیلیبریٹ کر کے اسلام کو تقویت دیں اور اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلائیں۔ اور اگر چاہو تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے کارڈ میں پھولوں کے ساتھ ساتھ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا یہ عالمگیر پیغام بھی پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچا دو۔ The first global message of Sheikh Mu'inuddin Chishti alayhi rahmah, love for all, malice for none. Sheikh Mu'inuddin Chishti alayhi rahmah says, a friend of God must have affection like the sun. When the sun rises, it is beneficial to all, irrespective of whether they are Muslim, Christian or Hindu. Sheikh Mu'inuddin alayhi rahmah says, a friend of God must be generous like a river. We all get water from the river to quench our thirst. It doesn't distinguish the good from the bad, a relation from a stranger. Allahu Akbar. Sheikh Mu'inuddin Chishti alayhi rahmah says, a friend of God must display hospitality like the earth. We are raised and cradled in its lap, and yet it is always under our feet. Allahu Akbar. Sheikh Mu'inuddin alayhi rahmah says, a sin committed does not harm an individual so much as looking down upon one's own fellow human beings.
Shaykh Mu'inuddin alayhi rahmah says, the spiritual disciple deserves to be called a dervish only when he lives in the world with no self-interest. So let us all make an intention that the 6th of every month and the 6th of Rajab al-Murajjab, we will all celebrate the day of Khwaja Gharib Nawaz, Shaykh Mu'inuddin alayhi rahmah.